Hadith nafs in relation to Allah, self-talk in relation to Allah. A mindful believer is careful not to engage in negative thoughts by talking about them to himself. مائنڈفل آدمی نیگیٹو تھاٹس میں انگیج نہیں ہوتا ہے. اب میں آپ کو یہ پوری تھاٹس کی سائنس بتاتا ہوں, سائیکالوجی کے تھاٹس بلڈ کیسے ہوتے ہیں اور تھاٹس ہمیں تنگ کیسے کرتے ہیں. اور اس کے حوالے سے بڑے زبردست کوٹس میں آپ کو ہمارے اسلاف کے بتاتا ہوں, پائس پریڈیسیسرز کے بتاتا ہوں. اچھا, تھاٹس کی جو سائنس ہے کہ تھاٹس بلڈ کیسے ہوتے ہیں, تھاٹس ہمارے مائنڈ میں سیٹل کیسے کرتے ہیں. پہلا اسٹیپ ہوتا ہے اے سڈن فلیٹنگ تھاٹ. اچانک سے میں بیٹھا ہوں, مجھے کوئی فلیٹنگ سا تھاٹ آئے گا, یعنی کہ ایسا تھاٹ آئے گا جو کوئکلی آیا, ایک دم سے آیا, کسی کے بارے میں آ گیا, کسی سچویشن کے بارے میں آ گیا, میرے بارے میں آ گیا, کسی بھی چیز کے بارے میں آ گیا, کوئی نیگیٹو تھاٹ آ گیا, چلے کوئی وسوسہ آ گیا, کوئی گناہ کا تھاٹ آ گیا. پہلا اسٹیپ یہ. نیکسٹ اسٹیپ, اے تھاٹ گیون آور اٹینشن. نیکسٹ اسٹیپ میں کیا ہوتا ہے کہ اس تھاٹ کو, یہ میں بتا رہا ہوں کہ تھاٹس جان کیسے پکڑتے ہیں. پہلا اسٹیپ ہے کہ وہ آتے ہیں, فلیٹنگ تھاٹس ہوتے ہیں. دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم تھاٹ کو اٹینشن دیتے ہیں, ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ایک دم سے. تھرڈ اسٹیپ, سیلف ٹاک اور ٹاکنگ ٹو ون سیلف اباؤٹ دا تھاٹ. اب مائنڈ ہی مائنڈ میں ہم سیلف ٹاک شروع کر دیتے ہیں, اس تھاٹ کے حوالے سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, کہاں, اپنے مائنڈ میں. تو پھر یہ جان پکڑتا جا رہا ہے. ابھی تک یہ صرف ایک تھاٹ تھا, لیکن ابھی یہ پراپر شیپ میں آ رہا ہے تھاٹ, اور اس کو سوچنا, روزانہ سوچنا, اس کو مزید جو ہے وہ اسٹرینتھن کرنا. امیجن کریں آپ کدھر اپنے آپ کو تباہی کے دہانے پہ لے جائیں. اچھا, سیلف ٹاک کرنا اور ٹاکنگ ٹو ون سیلف اباؤٹ دا تھاٹ, یہ تھرڈ اسٹیپ ہے. فورتھ اسٹیپ ہے ڈیسیژن ٹو ایکٹ اپون دا تھاٹ. ڈیسیژن لے لینا کہ اب میں اس پہ ایکٹ کروں گا, کیونکہ سوچ کے آپ نے اپنے مائنڈ کو عادی تو کر لیا. سوچ کے اپنے مائنڈ میں جو ایک حیا تھی, جو ایک فیئر تھا, اس کو تو آپ نے ختم کر دیا نا. گناہ کا جو فیئر ہوتا ہے, ایک حیا ہوتی ہے, سوچ کے وہ چیزیں دیکھ کے جو اس تھاٹ کو مزید بلڈ کرے. اس کے بعد ایکشن کا ٹائم ہوا ہے. سو ڈیسیژن ٹو ایکٹ اپون دا تھاٹ. اور لاسٹ اسٹیپ ہے ڈٹرمینیشن ٹو ایکٹ اپون. ایک ہے ڈیسیژن ٹو ایکٹ اپون دا تھاٹ, ایک ہے ڈٹرمینیشن. یو آر ڈٹرمنڈ ٹو ایکٹ. آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے, آپ کہیں گے میں نے کرنا ہی کرنا ہے. اور یہ پورنوگرافی ایڈکشن جو ہے, آپ اس پہ اس کو اپلائی کریں. پہلا اسٹیپ کیا ہے, تھاٹ کا آنا ایک دم سے, اچانک سے. دوسرا اسٹیپ کیا ہے کہ تھاٹ کو لفٹ کرانا, ایک جگہ بیٹھ کے, اور ہاں نہ ریزسٹ کیا, نہ اٹھے, نہ پوزیشن چینج کی, اچھا تھاٹ کو سوچنے لگ جانا. تیسرا اسٹیپ کیا ہے کہ آپ تھاٹ کو کے بارے میں سیلف ٹاک کرتے ہیں اور تھاٹ کو مزید ایئر دیتے ہیں, ہوا دیتے ہیں. چوتھا اسٹیپ کیا, ڈیسیژن ٹو ایکٹ. ڈیسائیڈ کر لیا کہ نہیں اب میں کروں گا, اور پھر ڈٹرمن ہو گئے, پختہ ارادہ کر لیا کہ کرنا ہی کرنا. یہ ہے سائنس آف ایڈکشن, اور کس طرح سے تھاٹس جو ہے وہ جان پکڑتے ہیں. اب اس کا حل کیا ہے, کرنا کیا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. بہت سے لوگ وسوسوں کی شکایت کرتے ہیں, ہمیں وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں, اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں, ریزسٹنس شو کرتے ہیں وسوسے غائب ہو, لیکن وسوسے اور جان پکڑتے ہیں. مثال کے طور پہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تب وہ وسوسے مزید جان پکڑ جاتے ہیں, اور میں ان کو فل ریزسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن نہیں ہوتے. اس کے بارے میں آپ کو ایک زبردست کوٹ سناتا ہوں. اچھا, اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی کیا خوبصورت حدیث ہے, میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2702, Verily at times there is fog over my heart. There are times, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکنالج کر رہے ہیں, بہت سے ایسے ٹائم آتے ہیں کہ میرے دل پہ بھی ایک فوگ ہوتی ہے. اللہ معاف کرے, یہ وہ نہیں ہے کہ گناہ کی کیفیت ہوتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گناہوں سے پاک تھے. فوگ اوور دی ہارٹ سے مراد ہے کہ انسان تھوڑا سا, یعنی آپ اس کو کہہ لیں کہ ڈسٹریکٹڈ ہو جاتا ہے, فارگیٹفل ہو جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیر از فوگ اوور مائی ہارٹ, سو آئی سیک دا فارگیونیس آف اللہ 100 times in a day. میں 100 بار استغفار کرتا ہوں. یہ طریقہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مائنڈ فل رہنے کا. ہم کتنی بار استغفار کرتے ہیں؟ میں ہی سمجھتا ہوں کہ استغفار چلتے پھرتے کرنا چاہیے. استغفر اللہ توب الیہ, استغفر اللہ, سمپل استغفر اللہ. 100 بار کا مطلب ہے ہر نماز کے بعد بھی اگر آپ فوکسڈ استغفار کریں, فوکسڈ,
ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے وٹ یو آر سیئنگ. یو شوڈ بی کانشیس اباؤٹ دا استغفار. استغفار کریں, آپ دیکھیں گے کہ یہ مائنڈ فلنس کی ہیبٹ آپ کی ڈیولپ ہو جائے گی. اچھا, ابن قیم نے ہمیں ایک پریکٹس بتائی ہے. وہ پریکٹس کیا ہے؟ ٹو اینکر مائنڈ فلنس ان آر ورشپ, ان دا میڈیٹیشن. ابن قیم نے کہا, ایز فار دا ریمبرنس آف واچ فلنس اٹ از لائک دی ورشپر سیئنگ اللہ از ود می, اللہ از لوکنگ ایٹ می, اللہ از آبزرونگ می, اینڈ ادر سچ ورڈز یوز ٹو اسٹرینتھن ونس پریزنس ود اللہ. پوری مائنڈ سائنسز کی یہ ٹیکنیک ہے کہ آپ وہ باتیں کرتے ہیں جو تھاٹس آپ بنانا چاہتے ہیں نا, جن تھاٹس کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی ہیبٹ بن جائے, آپ ان کے بارے میں بولنا شروع کر دیتے. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, آپ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے ہی از ود می, آپ کہتے ہیں کہ جی اللہ از آبزرونگ می, اور ایسے مزید الفاظ آپ کہتے رہتے ہیں. اس سے آپ کانشیس رہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں. اور پھر فرمایا, ان اٹ از کیئر فار دا ویل بینگ آف دی ہارٹ, maintaining good manners with Allah, being wary of mindlessness and seeking protection from Satan and the lower self. نفس سے اور شیطان سے آپ بچ جاتے ہیں جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مائنڈ میں رکھتے ہیں, جب آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے رہتے ہیں, بات کرتے رہتے ہیں. یہ بیسیکلی بڑی زبردست ٹیکنیک ہے. اچھا, ابن قیم کا ایک زبردست میں آپ کو کوٹ سناتا ہوں. ابھی ہم تھاٹس کی بات کر رہے ہیں نا, وسوسوں کی بات کر رہے ہیں. کچھ لوگ تھاٹس کو اتنی زیادہ لفٹ کرا دیتے ہیں, سوچتے رہتے ہیں, ان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں, وہ تھاٹس جان پکڑ جاتے ہیں اور پھر وہ ان کو بہت تنگ کرتے ہیں. تو تھاٹس کے بارے میں ابن قیم نے کیا بتایا, نو دیٹ پاسنگ تھاٹس آر ناٹ ہارمفل. تھاٹس سب کو آتے ہیں, کس کو نہیں آتے؟ صحابہ تک کو تھاٹس آتے تھے, وسوسے آتے تھے مختلف قسم کے. صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمارے مائنڈ میں ایسی ایسی باتیں آتی ہیں ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث ہے, آپ پڑھ لیجئے. تو ہم انسان ہیں, تھاٹس آتے ہیں. تو ابن قیم نے کہا, نو دیٹ پاسنگ تھاٹس آر ناٹ ہارمفل, انڈیڈ دے آر اونلی ہارمفل اف دے آر ساؤٹ اینڈ انگیجڈ. وہ تبھی ہارمفل ہوں گے جب تم ان میں انگیج ہوگے, جب تم ان کا پیچھا کرو گے. فار اے تھاٹ از لائک اے پاسر بائی آن دا روڈ, اف یو اگنور ہم ہی ول پاس بائی اینڈ ڈپارٹ فرام یو. تھاٹس کیا ہے؟ آپ ایک سڑک پہ کھڑے ہیں, آپ کے ارد گرد سے ہزاروں لوگ پاس کر رہے ہیں, تب تک وہ لوگ آپ کو تنگ نہیں کریں گے جب تک آپ انہیں تنگ سے مراد ہے, یعنی وہ آپ کی طرف نہیں آئیں گے جب تک آپ ان کو خود مخاطب نہیں کرتے. ورنہ تو وہ پاس کرتے جائیں گے, رینڈملی پاس کریں گے. کوئی ادھر سے گیا, کوئی ادھر سے گیا, کوئی سائیکل پہ گیا, کوئی گاڑی پہ گیا. جب تک آپ خود انہیں آواز نہیں دیں گے یا ان کو گھورنے نہیں لگ جائیں گے, ان کی طرح متوجہ نہیں ہوں گے, وہ کیا آپ کو کہہ لیں گے؟ انلیس اینڈ انٹل شیطان کی طرف سے آیا وہ وار ہوتا ہے. میں وار کی بات نہیں کر رہا, میں تھاٹس کی بات کر رہا ہوں. شیطان کی طرف سے ایک تیر کا وار ہونا, ایک وسوسے کا وار ہونا, اس کو اعوذ باللہ پڑھ کے ہم نے رد کرنا, اس کو بھی زیادہ لفٹ نہیں کرانی. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر تھاٹ کو, اپنی زندگی میں ہر کمی کو, اپنی زندگی میں ہر مشکل کو اتنا اوور تھنک کرتے ہیں, اتنی لفٹ کراتے ہیں کہ ہماری ویل بینگ کا بھی نقصان ہوتا ہے بہت زیادہ, ہماری مینٹل سٹیٹ کا بھی بہت نقصان ہوتا ہے, اور الٹیمیٹلی اس سے ہماری ورشپ پہ فرق پڑتا ہے. شیطان کا الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ کہ ہمیں اللہ کی ورشپ سے دور کرے, اور اگر دور نہیں کر سکتا تو وہ جو ورشپ ہو رہی ہے اس میں کمی لے کر آئے. اور اس میں کمی کیسے آتی ہے؟ جب ظاہر ہے کہ ہم تھاٹس کو بہت زیادہ ایئر دیتے ہیں, ہم بہت زیادہ تھاٹس سوچتے ہیں, اور ہماری مینٹل سٹیٹ جو ہے بہت زیادہ ڈاؤن ہوتی ہے کیونکہ ہم اوور تھنک کر رہے ہوتے ہیں بہت سی